نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. گفت ابراہیم نے روز میاں واسطہ زحمت بود بعد العیان. بحر دنیا است مرسل واسطہ مومنا را ذاکے ہستو واسطہ. مثنوی مولانا روم قرآنی معارف کا گنجینہ اور اصلاح و تربیت کا کامیاب نسخہ ہے. آج کے اشعار میں مولانا رومی موت و حیات کا فلسفہ اور انسانی وجود کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو انسانی عمل میں مضمر اور مستتر ہے. انسان کو دنیاوی حیات صرف عمل کے خاطر عطا کی گئی ہے. قرآن پاک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو وجود اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل میں بہتر کون ہے یا عمل کے لحاظ سے کس کا عمل بہتر ہے. طب دنیا میں جب آدمی کے عمل کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کو موت کی ترازو میں رکھ کر خدا کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. وہاں کوئی واسطہ اور سہارا نہیں ہوتا, اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو آدمی اپنے اعمال کے عوض جزا و سزا حاصل کرے گا. دنیا میں جب آدمی کے عمل کی مدت تمام ہوتی ہے, خواہ وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی, اس کا سلسلہ دنیا سے ٹوٹ جاتا ہے. اب آدمی کے سامنے خیر و شر کی حقیقتیں واشگاف ہوتی ہیں. وہ اپنے نیک عمل پر خوش ہوتا اور بد عمل پر رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے. یہ برزخ کی حالت ہے اور بالآخر قیامت کے روز اس کو جزا و سزا ملے گی. قرآن پاک جزا و سزا کے بارے میں عقلی و نقلی دلائل سے مکمل ثبوت پیش کرتا ہے. قرآن کریم نے دنیا کو کھیتی سے مثال دی ہے. زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے, وہ قلے کی صورت میں زمین پھاڑ کر نکلتا ہے. کسان اس کو سیراب کرتا رہتا ہے, نقصانات سے حفاظت کرتا, دیکھ بھال کرتا, آخر کھیتی برگوبار لاتی ہے اور ایک روز ہری ہو کر کے پھر زرد پڑنے لگتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے. کسان اس کو کاٹ ڈالتا ہے, بھوسا الگ اور دانہ الگ کر دیتا ہے. قرآن پاک اس بات کو ان الفاظ میں واشگاف کرتا ہے کہ یوم الفصل کان میقاتا, کہ جدائی کا دن مقرر ہے, کاٹنے کا دن مقرر ہے. قیامت کے دن پر ایمان اور اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایک روز انسان مرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. یہی عقیدہ حسن عمل کی اساس اور بنیاد ہے. جن قوموں کا آخرت پر یقین نہیں وہ دنیا میں جو چاہیں سو کریں, لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ دنیا کو دارالعمل سمجھ کر اچھے سے اچھے عمل کی طرف دوڑتے ہیں. مولانا رومی انسان کے وجود اور فنا کی حکمت بیان کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معارف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جن میں موت و حیات کا فلسفہ بیان ہوا ہے, جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا. وہ قصے کے ضمن میں بتاتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام تھے, عرض کرنے لگے. مولانا فرماتے ہیں گفت موسیٰ اے خدا بندے حساب, نقش کر دی باز چوں کر دی خراب, نرم
خدا نقش کر دی جاں فضا واگہے ویرا کنی آرا چرا. اے اللہ آپ نے پہلے صورتیں بنائی اور پھر ان کو کیوں برباد فرما دیا؟ عورت و مرد پیدا کیے اور پھر آبادیوں کو کیوں ویران کر دیا؟ ویرانی و بربادی سے سابقہ کی ہلاکتوں کی طرف بھی اشارات ہیں. ارشاد باری ہوا اے موسیٰ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا یہ سوال غفلت اور شکوک و شبہات کی بنیاد پر نہیں، تم حقیقت سے آگہی چاہتے ہو. جب آپ سے قبل ہمارا یہ حکم بجا لاؤ، جو ہم کہیں اس پر عمل کرو کہ صاف اور عمدہ زمین میں کھیتی لگاؤ، بیج بو، تخم ریزی کے بعد جب پودے نکلیں تو ان کو خوب دیکھ بھال کرو. تمہارے سوال کا جواب تمہارے سامنے آئے گا، تمہارا عمل خود تمہارا جواب بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. کھیتی کے لیے ایک زمین کا قطع منتخب کیا، اس کو خوب درست کیا اور گندم بو دیا. کچھ دن میں ساری زمین سبز پودوں سے معمور تھی. خدا کا حکم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیت لگانے میں بہت محنت کی. آخر کھیتی پک گئی تو انہوں نے دراتی ہاتھ میں لی اور کھیتی کاٹ ڈالی. وہ جب کھیت کاٹ رہے تھے تو ان کے کان میں آواز آئی، اے موسیٰ تم نے کھیت لگایا، اس کو پرورش کیا، جب پک گیا تو تم نے اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ موسیٰ نے جواب میں عرض کیا، پروردگار عالی اس لیے تاکہ دانا اور بھوسا الگ الگ ہو جائے. دانے میں جب تک بھوسا لگا ہوا ہو وہ بیکار ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تو سوال ہوا، اب جواب دیا جا رہا ہے. گفتگی دانش سے کہہ آموختی نور این شمز کو جاموختی گفت تمیزم تو دیے خدا گفت پس تمیز چون نبود مرا. اے خدا تو نے یہ سمجھ عطا کی ہے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جائے تو دانا اور بھوسا الگ کرنے کے خاطر کھیتی کو کاٹ دیا جائے. جواب ملا ہے موسیٰ جب میں نے تجھ کو یہ تمیز عطا کی تو یہ سمجھ مجھ میں نہ ہوگی. در خلائق روحائے پاک ہست روحائے تیرو گلناک ہست. مخلوقات میں بعض روح ہیں ملکی صفات کی حامل و بعض رنگ بو کی پرستار اور آلودہ خاک ہیں. مجھے اچھے اور برے میں فرق کرنا ضروری تھا. جیسے اے موسیٰ تو نے دانا بھوسا الگ کر دیا، اسی طرح دنیا میں عمل کے ذریعے اچھے اور برے کی تمیز کے ساتھ اچھے جب اپنی اچھائی کے کمال کو پہنچتے ہیں اور برے برائی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں. اب اچھے اور بروں کی پہچان کرانے میں جو انبیاء اور اولیاء کے نقش قدم پر چلے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں اور جو ان سے ہٹ کر چلے ہیں وہ برے کہلاتے ہیں. رضا الہی کی خاطر تکلیف اٹھائی جائے تو آدمی میں خیر کا رنگ آتا ہے، اور اگر دنیا طلبی کے لیے جد و جہد کی جائے تو انسان کا عمل انسان کے لیے شر بن جاتا ہے. فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے تھے آپ کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. عین اس وقت جب آپ آگ میں گرے جا رہے تھے جبریل آپ کے پاس پہنچے اور کہا مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، کیا میری عیانت کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم مقام تسلیم و رضا کا مشاہدہ کر رہے تھے. ان کو آگ میں تجلی افعالی کی روشنی نظر آ رہی تھی. کہنے لگے گفت ابراہیم نے روز میاں
واسطہ زحمت بود بادل آیا. ابراہیم نے فرمایا تم درمیان سے ہٹ جاؤ، مجھے ان کے آیا ہونے کے بعد تمہارا بیچ میں آنا گوارا نہیں ہے. یہ نبی کا مقام ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوا کرتا. وہ جو کچھ لیتا ہے براہ راست اللہ سے لیتا ہے. وہی کے وقت بظاہر جبریل وغیرہ بھی درمیان میں ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ تجلی کلام کی صورت میں آتے ہیں، واسطہ نہیں ہوتے. مولانا فرماتے ہیں یہ نبی کا مقام ہے. غیر نبی یعنی مسلم اور مومن کے لیے اللہ کے درمیان نبی کی ذات واسطہ ہے. وہ اللہ سے جو تقرب حاصل کرے گا وہ نبی کے ذریعے حاصل کرے گا. وہ جو کچھ لیتا ہے اور پاتا ہے تو اس پر ایمان لا کر اور اس کی پیروی و اطاعت کے باعث پاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں بہرے دنیا مرسل واسطہ مومنارا رضا کے ہستو واسطہ. دنیا میں ہدایت الہی کا ذریعہ رسول ہی ہے، وہی دنیا میں مومنوں کا واسطہ اور ذریعہ ہے. خدا کے ساتھ تقرب کا جو درجہ کسی کو ملتا ہے وہ نبی کے واسطے سے ملتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تم اللہ سے رشتہ محبت رکھتے ہو اور اس کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہو، اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محبت پر فائز فرمائے گا، گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا. گویا تمہارے قلب و نظر و علم و عمل کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.